اعتکاف ہے دھرنا دینا. یہ یعنی پنجابی میں یا اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں نا، کسی کے در پہ جا کے بیٹھ جانا. تو وہ آپ 1 دن کے لیے بھی کریں، وہ سنت اعتکاف. نبی علیہ السلام نے تو 30 دن کا بھی اعتکاف کیا، لیکن آپ کی جو روٹین تھی وہ 10 دن کا اعتکاف. جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا، بخاری مسلم میں آتا ہے آپ نے پہلے 10 روزے اعتکاف کیا، پھر حجرے سے سر نکالا باہر اور فرمایا کہ ان 10 دنوں میں مجھے نہیں دکھائے گی لیلۃ القدر. پھر اگلے 10 دن اور پھر اس سے اگلے 10 دن اعتکاف کیا، اور پھر آپ پوری مبارک زندگی اعتکاف کرتے تھے. یہ وہ سنت ہے جو آپ نے کبھی نہیں چھوڑی. 1 سال آپ سے چھوٹ گئی تھی تو آپ نے پھر اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کیا تھا. تو 10 دن کا اعتکاف 3 دن کا کریں، 7 دن کا کریں، 1 دن کا کریں. وہ پھر 1 دن یہ ہوگا کہ آپ نے مغرب سے پہلے مسجد میں داخل ہونا ہے اور اگلی مغرب میں آپ نے نکلنا ہے، تاکہ وہ 1 دن رات پورا بن جائے. ویسے اگر مطلب مغرب کے بعد بھی داخل ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، رات کا کچھ حصہ بھی آپ نے مسجد میں گزار لیا تو اس میں شمار ہوگا. اچھا، جو علی بھائی کیا اس کے لیے تنہائی بھی ضروری ہے یا اجتماعی طور پر بیٹھ سکتے ہیں؟ اجتماعی اعتکاف جو ہے نا وہ اعتکاف کی روح کو ختم کر دیتا ہے. دیکھیں امہات المومنین بھی اعتکاف بیٹھتی تھی، بخاری مسلم میں ہے، ان کے بھی حجرے باقاعدہ علیحدہ بنائے جاتے تھے. یہ کنسنٹریشن والی عبادت ہے. اجتماعی اعتکاف جائز ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ حجرہ الگ سے ہو، اور تاکہ آپ کنسنٹریشن کے ساتھ، پھر پردہ ہے، کپڑے چینج کرنے آپ نے. بعض لوگوں کو قمیض اتار کے صرف بنیان میں سونے کی عادت ہوتی ہے، تو ایک تماشا ہی لگ جائے گا اگر آپ اجتماعی اعتکاف کے اندر ایک حجرے میں آپ نے 10 20 لوگ داخل کیے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کیسے معاملات کو اپنا ٹیکل کر سکتے ہیں؟ تو حجرہ الگ ہی ہونا چاہیے. اگرچہ اجتماعی اعتکاف جائز ہے مجبوراً، لیکن سنت یہی ہے کہ آپ نے الگ الگ حجرہ بنانا ہے. اور مسجد کے غسل خانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد سے باہر ہیں. جب اعتکاف کی حالت میں کوئی شخص نہانے جاتا ہے غسل کرنے کے لیے تو کہتے ہیں وہ زیادہ دیر تک. ہاں، یہ بڑا ایک مت مشہور ہے، دعوت اسلامی والوں نے کی تھی، لیکن شکر ہے انہوں نے مرنے سے پہلے رجوع کر لیا ہے. الیاس قادری صاحب نے فتاوی رضویہ کے اندر موجود ہے. فنائے مسجد کے اندر داخل ہے. فنائے مسجد کہتے ہیں مسجد کی باؤنڈری میں جتنی جگہ بھی آتی ہیں، اس میں ٹوائلٹس بھی شامل ہے، پارکنگ ایریا بھی شامل ہے، جوتیوں والی جگہ بھی شامل ہے. وہ مسجد اس اعتبار سے تو ہے کہ مسجد کی اس باؤنڈری کے اندر آتی ہے، لیکن نماز پڑھنے کے اعتبار سے ظاہر آپ باتھ روم میں تو نماز نہیں پڑھ سکتے، وضو خانے پہ بھی نہیں نماز پڑھیں گے، تو وہ اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ مسجد سے باہر ہے. لیکن اسے فنائے مسجد یعنی مسجد سے ملحقہ، مسجد کے ساتھ ایڈجسٹنٹ جتنی بلڈنگز ہیں وہ سب کی سب مسجد کی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں. وہاں پہ آپ جائیں، بغیر ضرورت کے بھی آپ نہائیں گرمی میں اپنے آپ کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے، تو کوئی اس سے روزے پہ فرق نہیں پڑتا، آپ کا رائٹ ہے. یہ بڑا عجیب مشہور ہے کہ جی وہ جن کپڑوں میں آپ بیٹھے ہیں انہی میں آپ نے گند مندے ہو کر تو اٹھنا ہے. اسلام تو کہتا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، صفائی نصف ایمان ہے. ناخن بھی کاٹے ہیں آپ نے، غیر ضروری بال صاف کرنے ہیں وہ بھی کر لیں، نہانا ہے نہائیں، روزانہ کپڑے چینج کریں، کوئی مسئلہ